اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے فیملی چینل میں تمام ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و خوش آمدید۔ امید ہے میرے کل کے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ نے اگر یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا تو آج ان کی تدفین کے لیے سمجھ لے کہ ایک ہسٹری بنائی ہے اس پبلک نے، جو وہاں کے لوگ، وہاں کی عوام اپنے رہنماؤں سے محبت کرتے ہیں، اور کل وہی اللہ یاری یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایران کے لوگوں سے بہت محبت ہے، ایران سے محبت ہے، ایران کے حکمرانوں سے جن کے لیے کہ اس نے مغلظات بکیں اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جن عوام کو وہ پسند کر رہا تھا وہ عوام کس کو پسند کر رہے ہیں، کم از کم تجھے نہیں کر رہے ہیں۔ بہرکیف ایک تو آپ کو یہ متنبع کرنا تھا کہ جنرل ایڈمنسٹریشن آف سول ڈیفنس نے شہریوں کو، رہائشیوں کو متنبع کیا کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت 47 سے 55 ڈگری تک بڑھنے کا، اور بیشتر علاقوں میں ہواؤں میں گہرائی کا سبب بننے والے بادلوں کی موجودگی کے پیش نظر کچھ انتباہات اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ ان میں سے بہت ہی انتہائی جو انتباہات ہیں یا پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے، وہ ان کو لینے کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں کو کن اشیاء سے خالی رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر قسم کے گیس کے مواد سے۔ نمبر 2، کوئی لائٹرز وغیرہ، جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو اس میں لائٹر چھوڑ دیتے ہیں، ان سے خیال کریں۔ نمبر 3، نرم مشروبات وہ گاڑی میں نہ چھوڑیں کہ جس سے آگ لگنے کا احتمال ہو، جیسے کہ شہد ہے اور اسی طریقے کی دیگر مایع جات ہیں۔ نمبر 4، پرفیومز اور عمومی طور پر ڈیوائسز، بیٹریاں، ان کو گاڑی میں سے نکال لیں، اور یہ اپنے بریف کیس میں رکھیں کہ جب نکلیں تو وہاں سے اس کو کر لیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ گاڑیوں کی کھڑکیاں، جو گاڑی کے گلاسز ہیں، ونڈوز ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کھول دیا کریں، تقریباً 1 انچ کے قریب، تاکہ ہوا کی کراسنگ رہے۔ ادروائز اس میں جو ہے وہ گیس بھر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بندہ جب اے سی چلا کے نکلتا ہے تو ہیڈ گلاس جو سامنے ہیں وہ ونڈوز کے گلاسز ہیں، اچانک دھماکے کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے نقصان کا احتمال رہتا ہے۔ نمبر 6 کہ گاڑی کے ٹینک میں ایندھن کو مکمل طور پر فل نہ کروائیں، تو آپ نے اس کو 5 لیٹر کم ڈلوائیے۔ یہ ان شدید گرمیوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور شام کے وقت نمبر 7، اس میں پیٹرول یا ڈیزل یا ایندھن کسی بھی قسم کا ہے اس کو فل اپ کرائیں۔ نمبر 8 کہ صبح کے وقت طویل فاصلے کے لیے گاڑی سے سفر نہ کریں۔ نمبر 9، خاص طور پر سفر کے دوران گاڑی کے ٹائروں کو ضرورت سے زیادہ نہ بھریں، اور ہر 100 کلومیٹر اگر وہ طویل کسی فاصلے پہ جا رہے ہیں تو 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ٹائروں کی ہوا کو چیک کروائیں، کیونکہ گرمی میں
اگر 30 آپ نے رکھنا ہے اس کے اندر ہوا کا پریشر یا 28 پہ رکھنا ہے تو وہ دوران سفر اس میں انکریز ہو جاتی ہے ایئر جو ہے، اور وہ 35 40 50 تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ چلاتے رہیں گے تو ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہو جائیں گے اور نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے. لہذا اس پہ بہت احتیاط کریں. اور جو سب سے زیادہ احتیاط ہے کہ جب گرمی کا موسم شدید ہوتا ہے تو گرمی کے اس شدید موسم میں سانپ اور بچھوؤں نے اپنے بلوں سے باہر آنا ہوتا ہے اور وہ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں. تو جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے. جو کھیتوں کی وزٹ پہ جا رہے ہیں انہیں احتیاط کرنا چاہیے. اور جو شہروں کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. پھر جہاں جہاں فریج وغیرہ ریفریجریٹرز رکھے ہوئے ہیں، جہاں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ اس کے نیچے پناہ لے لیتے ہیں. پھر نتیجہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچے گھر میں ہیں، بڑے ہیں، چپلیں ہوں یا نہ ہوں، وہ ڈنک مار سکتے ہیں اور زہریلا مواد اپنا چھوڑ سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے. آپ نے پانی میں آپ نے گلوکوز یا کیلسی اس کا استعمال کریں، یا لیمو نچوڑ لیں، اس میں لیمو نچوڑ کے پانی پئیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں. آئی مین کہ تاثیر میں ٹھنڈے ہوں. گیس سلنڈرز کو دھوپ میں بالکل نہ رکھیں. بجلی کے میٹرز پر بہت زیادہ نہ بڑھائیں. اور ایئر کنڈیشنز صرف وہاں چلائیں جہاں خاندان کے افراد موجود ہیں، خاص طور پر شدید گرمی کے اوقات میں. اور براہ راست دھوپ کے سامنے نہ آئیں، خاص طور پر صبح 10 بجے سے 3 بجے تک. اور اس کے درمیانی حصے میں دھوپ کی ڈائریکٹ ہیٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. کیپ کا استعمال کریں. لیڈیز ہوں وہ بھی کیپ استعمال کر سکتی ہیں. اور امبریلا ہے اس کا استعمال کر سکتی ہیں تاکہ ڈائریکٹ سورج جو کہ آگ برسا رہا ہوگا ان دنوں، اور اس وقت بھی سورج میں جو ہے وہ شمسی طوفان برپا ہے. اور یورپین ممالک میں آسمان سرخ ہو جاتا ہے اور گرین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جنوب اور شمالاً یہ حصے نسبتاً کمزور ہیں. اس اوزون کی سطح وہاں پہ کمزور ہے، تو وہ وہاں سے اس کی شعاعیں جب نیچے آتی ہیں تو وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہیں اور وہ پھر آسمان کا رنگ تبدیل کر دیتی ہیں. سب خدا کی قدرتیں ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارا پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک اس سے محفوظ ہیں. اللہ پاک محفوظ رکھے. تو آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کو جتنا ہو سکے اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ دیگر افراد کو، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور وہ انہیں پہلی بار پڑھ سکتے ہیں اور اس سے احتیاط کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے موضوع کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں اور ہمارے معاشرتی اخلاق، خاندانی اخلاق کے اوپر ہماری ایک بحث ہوگی. دوسری بحث ہوگی انشاءاللہ 7 ہیبٹس، ان کے ساتھ ہم نے کیسے جینا ہے، وہ کون کون سی ہیں، اس کو پھر انشاءاللہ ایک دن ہم اس پہ چلیں گے خاندانی معاشرتی پہلو کو لے کر، اور دوسری طرف ہم چلیں گے عادتوں کے ساتھ جینا. وہ عادتیں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جینا. تو عرض یہ ہے کہ ہر لڑکے اور لڑکی کی سن بلوغ
یعنی جب سن بلوغت پہ وہ پہنچ جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، جب ان میں خواہش بیدار ہوتی ہے فطری طور پر، تو اس کے پہنچنے کے بعد سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی کریں اور شادی کے ذریعے اپنی مشترکہ زندگی کی اساس پر زیادہ سے زیادہ استقلال اور آزادی حاصل کریں۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، اور ایک مونس و غمخوار اور ہمدم و ہمراز پالیں تو ازدواجی زندگی کو اور اس کا نقطۂ عروج اور خوش بختی کا آغاز سمجھا جاتا ہے اس کو۔ اسی لیے شادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور مرد کو عورت کے لیے، جو مقناطیس کی طرح، جیسے گریویٹی ہوتی ہے، مقناطیس کھینچتی ہے نا لوہے کو، مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کو اپنے میں جذب کر لیتے ہیں۔ شادی اور مشترکہ زندگی کے ذریعے خاندانوں کی تشکیل ایک فطری خواہش ہے جو انسان کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے اللہ پاک نے، اور یہ چیز خود خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو یقیناً خاندان کے نرم و گرم ماحول کے علاوہ وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ جو جوانوں کے لیے قابل اطمینان پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ اپنے خاندان سے تعلق خاطر اور محبت ہی تو ہوتی ہے جو جوانوں کو پراگندہ افکار اور ذہنی پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہیں پر انہیں ایک وفادار اور مہمان ساتھی و غمگسار مل جاتا ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ان سے اظہار ہمدردی کرے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہو۔ تو اس زواج اور اس کا مقدس پیمان ایک آسمانی رشتہ ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، پریشان دلوں کو سکون بخشتا ہے، پراگندہ افکار کا رخ ایک مقصد کی جانب موڑ دیتا ہے۔ گھر عشق و محبت کا گہوارہ، انس و مودت کا اور محبت کا مرکز اور بہترین بنا گاہ ہوتا ہے۔ تو خدائے بزرگ و برتر قرآن مجید میں اس عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے شریک زندگی یعنی ہمسر پیدا کیا تاکہ ان سے انس و محبت پیدا کرو اور ان کے ساتھ آرام و چین کے ساتھ رہو، اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ اس سلسلے میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مرد جو بیوی نہیں رکھتا، مسکین اور بیچارہ ہے، خواہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بے شوہر کی عورت مسکین اور بیچاری ہے، اگرچہ وہ بھی دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق سے ایک شخص نے پوچھا، آپ کی بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک شب بھی بغیر بیوی کے رہوں، چاہے اس کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت کا مالک ہی کیوں نہ بن جاؤں۔ تو رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے نزدیک شادی سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ جی ہاں، خداوند مہربان نے انسان کو ایک عظیم اور گراں بہا نعمت عطا کی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، اور اکثر اوقات نادانی اور خود غرضی کے سبب مہر و محبت کا یہ مرکز ایک تاریک زندان بلکہ دہکتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کی جہالت اور نادانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر کی رونق اور خاندان کا سکون و چین ایک اذیت ناک قید خانے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خاندان کے افراد مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو آخر عمر تک اس تاریک زندان میں گزاریں زندگی کو، یا پھر شادی کے مقدس بندھن کو توڑ دیں۔
ہاں، اگر میاں بیوی اپنے اپنے حقوق و فرائض سے پوری طرح واقف ہوں اور اس پر عمل کریں تو گھر کا ماحول بہشت بری کا منظر پیش کرتا ہے اور اسی کی مانند صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوگا۔ اگر آپس میں اختلاف اور باہمی کشمکش پیدا ہو جائے تو گھر ایک حقیقی قید خانہ بن جائے گا، پھر جنت چلی جائے گی، قید خانہ آ جائے گا، جہنم آ جائے گی۔ تو خاندان میں اختلاف کے مختلف اسباب و عوامل ہوتے ہیں، مثلا مالی وجوہات، میاں بیوی کی خاندانی تربیت، زندگی کا ماحول، شوہر یا بیوی کے ماں باپ یا دوسرے عزیزوں کی بے جا مداخلت، اور اسی طرح کی دوسری بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن خاندانی اختلافات اور باہمی کشیدگی کا سب سے بڑا سبب میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے فرائض سے عدم واقفیت۔ بہت میں آپ سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عدم واقفیت اور خاندان کی مشترک زندگی کے لیے پہلے سے آمادہ نہ ہونا، میوچول زندگی کے لیے کسی بھی ذمہ داری کو سنبھالنے سے پہلے، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے تیاری اور مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک بنیادی شرط مانی جاتی ہے۔ اور جو شخص کافی معلومات نہ رکھتا ہو اور پہلے سے آمادہ نہ ہو، وہ کسی بھی کام کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ذمہ داری کو سنبھالنے سے پہلے اس کے لیے ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی۔ یہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوتی ہے جو ہر کام کے سلسلے میں شادی اور مشترک زندگی کی بنیاد قائم کرنے کے لیے پہلے سے کافی معلومات، تیاری اور مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ لڑکے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے طرز فکر، اس کی پسند و ناپسند، اس کے جذبات و خواہشات اور ازدواجی زندگی کی مشکلات اور اس کے حل، نیز آداب و معاشرت کے متعلق کافی معلومات حاصل کرے۔ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ بیوی لانے کا مطلب کوئی چیز خریدنا یا نوکرانی لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وفاداری، صداقت، محبت اور تعاون کا عہد کرنے اور خاندان کی مشترک زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی طرز فکر، اس کی اندرونی خواہشات و جذبات اور پسند و ناپسند کو مد نظر رکھے اور سمجھے کہ شادی کا مطلب نوکر حاصل کرنا اور بغیر کسی قید و شرط کے تمام خواہشات و آرزوؤں کا پورا ہو جانا نہیں ہے کہ بس وہ ایک مشین ہو، پیسہ بنا کے لائے، کھائے اور اس کو کھلائے اور اس کو عیاشیاں کرائے، بلکہ شادی کا مقصد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور زندگی کی جد و جہد میں برابر کا شریک ہونا ہے، اور اس مقدس مقصد کے حصول کے لیے عفو و درگزر اور ایثار و قربانی جیسی خصوصیات اور باہمی تفاہم کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ شادی کے ذریعے لڑکے اور لڑکی کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا ان کے لیے ضروری معلومات حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر آمادہ رہنا نہایت ہی ضروری ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں اس اہم موضوع کی نسبت غفلت برتی جاتی ہے کہ جس سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ جہیز، مہر، خوبصورتی، شخصیت کے مسئلے پر والدین کافی توجہ دیتے ہیں، مگر لڑکے اور لڑکی کے لیے خاندانی زندگی کو تشکیل دینے، نیز ایک دوسرے کے حقوق کو بخوبی ادا کرنے کے لیے پہلے سے آمادگی کو شادی کی اصل شرط قرار نہیں دیتے۔ کتنی بڑی کوتاہی ہے یہ۔ لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں کہ وہ امور خانہ داری
اور شوہرداری کے آداب طور طریقوں سے ناشنا ہوتی ہے۔ لڑکے کے لیے بیوی تو فراہم کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ زنداری اور خاندان کی سرپرستی کے اصولوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ جب دو نا تجربے کار نوجوان زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی کم علمی اور نا سمجھی کی بنا پر سینکڑوں قسم کی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی مداخلت بھی چونکہ عقل و تدبر کی رو سے نہیں ہوتی۔ لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ اس کا پارٹ بنتے ہیں، جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ اس کا پارٹ بنتے ہیں، لیکن عقل و فہم اور تدبر سے کام نہیں لیتے، اور شادی سے پہلے بہت خوشی سے ان کو جو تھے نا وہ لے کر آئے تھے۔ لہذا ان مشکلات کو حل کرنے کے بجائے اختلافات کو اور زیادہ بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نا عقل اور نا فہم لوگوں کی وجہ سے شادی کے شروع کا دور ایک پرآشوب اور بحرانی دور ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں چند دن اچھے گزرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا بحرانی دور شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاتے کہ وہ اس معاشرے کی پلی ہوئی ہے یا اس معاشرے کا پلا ہوا ہے۔ وہ جب اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے تو وہ یہ چھوڑ کے آئی ہے کہ اب میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، تھوڑا ٹائم دیں، 20 سال 22 سال 25 سال میں نے اپنے گھر میں تربیت حاصل کی ہے، جو وہاں کے اصول تھے وہ ہیں میرے دماغ میں، اب میں آپ کے گھر آ گئی ہوں تو اب آنے والے دنوں میں آپ ہی کا حصہ بن جاؤں گی، پھر آپ ہی کی زبان بولوں گی اور آپ ہی کے اس پہ چلوں گی، جو بھی آپ کے ہاں لوازمات ہیں زندگی ہیں۔ ایک دم سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو جس لڑکی کو آپ بیاہ کے لا رہے ہیں، شادی کر کے لا رہے ہیں، اور وہ آپ کے حکم پہ جو ہے وہ الادین کا چراغ بن جائے کہ بس یہ بالکل ایسی ہو جائے، تو قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بھی تو آ کے ایڈجسٹ کر رہی ہے نا۔ تو اس نازک دور میں بہت سی زندگیاں طلاق کے ذریعے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شادی کے بندھن کو توڑتے تو نہیں ہیں، مگر ان کی زندگیوں میں آخری عمر تک کشمکش اور زور آزمائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس اختیاری قید خانے کے عذاب و مصیبت کو طلاق پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیا زندگی ہے ان لوگوں کی، کیا کمپرومائزیشن ہے یہ کہ پوری زندگی صرف اسی بات پہ گزار دی جائے گا، کشمکش میں، ایک دوسرے سے اختلافات میں۔ اللہ نے زندگی اس لیے تو نہیں بنائی کہ شادی کرنے کے بعد بھی سکون حاصل نہ ہو بیوی کو یا شوہر کو۔ تو بعض خاندان جو ہیں کچھ دن بعد اور جلد ہی یا دیر میں ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے واقف ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ایک حد تک سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ کاش ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو شادی کی منزل میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ازدواجی زندگی کے آداب اور طور طریقے سکھانے کے نام سے کچھ تربیتی ادارے قائم ہونے چاہیے جہاں ان کی صحیح طریقے سے تربیت کی جائے، اور جب وہ وہاں کے کورس کو پورا کر لیں اور مشترکہ خاندانی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں باصلاحیت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، اس کے بعد وہ شادی کریں۔ خدا کرے جلد وہ دن آئے۔ تو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے اس تجزیے سے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور کر رہا ہوں زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بلا شبہ زندگی میں اور بہت سی مشکلات اور اس کی گوناگو اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ امید ضرور کرتا ہوں کہ اس پر عمل کر کے بہت سی خاندانی مشکلات اور الجھنوں سے اور پریشانیوں سے اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ملت کے خیر خواہوں اور دانشوروں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو محسوس کریں گے اور اپنے مؤثر اور سنجیدہ اقدامات کے ذریعے خاندانوں کو پریشانی اور بدبختی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے عورت اور مرد دونوں کے فرائض کو الگ الگ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کو
دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلے حصے میں شوہر کے لیے بیوی کے فرائض کے موضوع پہ بحث کی جائے گی، اور دوسرے حصے میں بیوی کی نسبت شوہر کے فرائض پر روشنی ڈالی جائے گی۔ لیکن شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں حصوں کو غور سے سنیں تاکہ اپنے مشترکہ فرائض سے واقفیت حاصل کر سکیں، اپنے حالات میں بہتری پیدا کر سکیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے یا یہ خیال ہوا ہو کہ ایک طرف جانبداری سے کام لیا گیا ہے اور دوسرے کے فرائض کو بیان کرنے کے سلسلے میں غفلت برتی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا۔ جب آپ دوسرے حصے کو بھی سنیں گے تو اس بات کی تصدیق ضرور کریں گے کہ کسی قسم کا اس معاملے میں تعصب نہیں برتا گیا ہے، بلکہ زن و شوہر دونوں کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں غیر جانبداری سے کام لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور مملکت خداداد پاکستان کو مستحکم کرے، اور یہ آپس کے جھگڑے جن سے کہ عوام شدید اینزائٹی میں چلی گئی ہے، ڈپریشن میں چلی گئی ہے، ہماری عدالتوں میں عوام کے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، ملکی معاشی حالات کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے، تو اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔